شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت پانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ القرآن سورہ المدثر آیت 41 سے 43۔ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، مجرموں سے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم بے نمازی تھے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے سے روز قیامت اس کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح درست ہوئی تو وہ فلاح نجات پا گیا، اگر وہ صحیح درست نہ ہوئی تو وہ ناکام نامراد ہو گیا۔ پھر فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو وہ گناہ گرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، ہمارے اور منافقین کے مابین نماز عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی، پابندی کی، تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جہاں پر پنجگانہ نماز کی فضیلت، اہمیت، سزا جزا کا ذکر آیا ہے، وہاں پر ہی ہر نماز کی الگ سے فضیلت اور اہمیت بھی بیان کی گئی۔ نماز فجر کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا، وہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر عصر پڑھے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نماز عصر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ نماز مغرب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت ہمیشہ خیر بھلائی پر رہے گی، یعنی فطرت اسلام پر رہے گی، جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر اور عشاء منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں۔ انہیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئے، خواہ انہیں سر یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہم السلام اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس روایت سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کو چھوڑنا کفر کے مترادف ہے۔ تو پیارے دوستو، خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب کو اس بات کی تلقین کریں کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق اور استقامت دے کہ ہم باجماعت نماز ادا کریں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا۔